السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. برادران اسلام اور خواتین ملت، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری رمضان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی پریشانیاں، مصیبتیں اور بیماریوں سے ہم دو چار ہیں، اللہ رب العزت انہیں ہم سے پرے رکھیں اور ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادتیں نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ برادران ملت، گزشتہ کی مجلس میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آج کی اس مجلس میں البیرونی نامی جو شخصیت گزری ہے اس کے تعلق سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، غزنوی خاندان کی حکومت ہندوستان میں مستقل طور پر قائم نہیں ہوئی۔ یہ افغانستان کی سلطنت رہی اور یہاں پر لاہور کے اندر، صرف لاہور کے اندر غزنوی حکومت کے چند آثار باقی تھے، ورنہ غزنوی خاندان نے کبھی بھی ہندوستان میں حکومت قائم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور جہاں تک محمود غزنوی اور ان کے بعد کے جو بھی بادشاہ آئے ان کے حملے ہندوستان پر کا تعلق ہے، تو ہم نے بتایا کہ یہ لڑائیاں حدود کی لڑائیاں تھیں، بارڈرز کی لڑائیاں تھیں، اور آغاز راجہ جے پال کی طرف سے ہونے کی وجہ سے، اور راجہ جے پال کے ساتھ جتنے بھی راجاؤں نے دیا سب سے محمود غزنوی نے بدلہ لیے، اور کئی مرتبہ ہندوستان پر اچانک محمود غزنوی کے حملے ہوتے رہے۔ اور اس کے بعد عزیز دوستو، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ محمود غزنوی کا جو دور رہا، اور اس کے بعد اس کے لڑکے مسعود کا دور رہا، اس کے بعد مودود کا دور رہا، اس کے بعد میں نے ابراہیم کا بھی ذکر کیا، اور آخر میں خسرو ملک پر غزنوی خاندان کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ جو دور ہے، اس دور میں بہت سارے ترقیاں ہوئی، خاص طور پر علمی ترقیاں ہوئی، بہت ساری چیزیں اس دور کے اندر موجود ہیں، لیکن سارے بیان کرنے کا موقع نہیں، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں ایک بہت ہی اہم شخصیت کا میں نے ادھر اختیار کیا ہے، اور اس کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنے والا ہوں۔ عزیز دوستو، البیرونی یہ محمود غزنوی کے زمانے میں غزنہ لائے گئے۔ یہ وہ شخصیت تھی جب انہوں نے اپنی کتاب القانون المسعودی کے نام سے کتاب لکھی۔ یہ مسعود محمود غزنوی کے لڑکے تھے، ان کی طرف اس کا انتساب ہوا، تو القانون المسعودی کے نام سے جب البیرونی کتاب لکھی، تو یہ کتاب پڑھنے کے بعد، یہ کتاب دیکھنے کے بعد، یہ جو مسعود غزنوی بادشاہ تھا اتنا خوش ہوا اور اتنا تعجب میں پڑھا کہ اس کتاب کے بدلے اس نے ایک ہاتھی برابر چاندی تول کر انہیں بطور تحفہ پیش کرتا ہے۔ تو البیرونی، جن کی جو سادگی بہت اونچی تھی، دور تک پہنچی ہوئی تھی، انہوں نے اسے لینے سے انکار کیا، کہا کہ مال و دولت اتنا ہی میرے لیے کافی ہے جن کے ذریعے سے میری ضروریات پوری ہو جائیں، اور انہوں نے یہ بیش بہا قیمتی تحفہ اسے انہوں نے رد کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ البیرونی کس پائے کی شخصیت گزری ہے۔ البیرونی عزیز دوستو یہ کوئی عالم نہیں تھے، نہ یہ کوئی مفسر تھے، نہ یہ کوئی محدث تھے، بلکہ البیرونی وہ شخصیت تھی جس نے علوم دنیاوی علوم میں بہت اونچائی حاصل کی۔ یہ وہ فرد تھے جنہوں نے کیمسٹری لے لیجیے، آپ فزکس لے لیجیے، آپ سوشیالوجی لے لیجیے، آپ تاریخ لے لیجیے، اور آپ دوسری علوم لے لیجیے، یہ وہ علوم ہیں جن میں انہیں غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ یعنی البیرونی کے تعلق سے مورخین کہتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے سے بہت آگے تھے، اگرچہ کہ ان کی پیدائش ہوئی 362 ہجری میں، 362 ہجری یعنی 362 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، اور 440 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ 440 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، لگ بھگ 77 سال یہ زندہ رہے، اور یہ جو زمانہ تھا بالکل 11ویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے،
اس زمانے میں ایسی ایک شخصیت کا پیدا ہونا اور ایسی شخصیت کی خدمات اور ان کی اس انداز سے علوم کی ترقی کرنا عزیز دوستو بہت ہی انوکھی چیز ہے۔ اس زمانے میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ علم حدیث میں ماہرین مل جائیں، فقہ میں ماہرین مل جائیں، سارے دنیا میں عالم اسلامی کا پرچم لہرا رہا تھا، لیکن ان کے درمیان یہ جو شخصیت تھی، اس شخصیت نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ سبحان اللہ لوگ آج بھی ان کی کتابیں پڑھ کر تعجب کرتے ہیں۔ اصل میں ایک شخصیت 19ویں صدی سے پہلے یورپ کے لوگ اور یہ جو جدید دنیا کے لوگ انہیں نہیں جانتے تھے، تو سب سے پہلے ان کی کتابیں ترجمے کی گئیں اور ان کی کتابوں کی خاص خدمت کرنے والا ایک جرمن اسکالر جس کا نام تھا ایڈورڈز خاؤ۔ ایڈورڈز خاؤ نے 1960 عیسوی میں، یعنی آج سے چند 60-70 سال پہلے، اس نے ان کی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ ابھی انشاءاللہ وہ فہرست میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کون سی کتابوں کا ترجمہ ہوا۔ تو اس نے کتابوں کا ترجمہ کیا اور اس کے بعد غالباً یہ یا پھر دوسرا جرمن اسکالر یہ کہتا ہے کہ مسلمان البیرونی کو لے کر کیوں سیلیبریٹ نہیں کرتے، بیرونی کی پیدائش کا دن کیوں نہیں مناتے، بیرونی کے نام کو لے کر مسلمان اپنے خوشی کا اظہار کیوں نہیں کرتے، ان کے نام سے مسلمان سینٹنس، مراکز، ان کے نام کو زندہ کرنے کے لیے مسلمان کیوں آگے نہیں آتے ہیں۔ تعجب سے کہتا ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں، سخاؤ وہ اپنے مذہب کا پیرو تھا، لیکن اس نے جب ان کی کتابوں کا ترجمہ کیا، وہ بھی ایک بہت بڑا سائنسدان تھا، تو اسے اہمیت معلوم ہوئی کہ بیرونی وہ آدمی تھا جو اپنے زمانے کے اعتبار سے بہت آگے تھا، اپنے اہل زمانے سے بہت آگے تھا، اس کی تصور بہت دور تک پہنچ چکی تھی، اس کی تحقیقات بہت دور تک پہنچ چکی تھی۔ تو بڑے تعجب سے کہتا ہے کہ مسلمان ان کے تعلق سے کیوں جو ہے خاموش ہیں، کیوں انہیں لے کر سیلیبریٹ نہیں کرتے، ان کے نام سے مراکز، ان کے نام سے تحقیقات قائم کیوں نہیں کرتے۔ تو عزیز دوستو یہ بڑے تعجب سے کہتا ہے۔ تو البیرونی جو تھے، ان کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی، اور مزید باتیں آگے بڑھاتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب پیدا ہوئے، یہ اصل میں آج کا جو ازبکستان ہے، خوارزم جسے قدیم زمانے میں کہا جاتا ہے، وہاں کے خوا نامی کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام تھا ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی، ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں سارے عالم میں اسلامی پرچم لہرا رہے تھے، بالکل اسلامی ماحول میں پیدا ہوتے ہیں اور علمی ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کا بچپنا کیسے گزرا اس تعلق سے زیادہ تفصیل نہیں ملتی۔ صرف اتنا ان کی کتابوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بچپن سے علم کے بڑے شغف تھے، بڑے شغوف آدمی تھے، علم حاصل کرنا ان کے لیے اوڑھنا بچھونا تھا، بغیر علم حاصل کیے رہ نہیں سکتے تھے۔ غیر معمولی جذبہ، غیر معمولی علمی سوز اللہ نے ان کے دل میں رکھا تھا، تو بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کے لیے بہت خواہ رہا کرتے تھے۔ یہ اپنے بچپن کا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں جب بھی کسی بھی شہر میں جاتا تو بازار میں جا کر جب ترکاریاں خریدتا تو وہ جو ترکاریوں کے نام وہ اپنی زبان میں بتاتا، میں اسے عربی میں ترجمہ کیا کرتا تھا۔ یعنی بچپن کا عالم تھا کہ جہاں کہیں بھی جاتے تو ترکاریوں کے جو نام ہوتے تھے اسے عربی میں ترجمہ کرتے تھے، تو بچپن سے ہی ترجمے کا یہ عزیز دوستوں مادہ ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ اور ان کی زبان کی مہارت تو مت پوچھیے، یہ وہ آدمی تھے، وہ زمانے میں اتنی زبانوں میں مہارت رکھنے والا آدمی تقریباً موجود نہیں تھا۔ دیکھیے، یہ جہاں فارسی کے بہت بڑے ماہر تھے، ترکی زبان کے بہت بڑے ماہر تھے، عربی زبان ان کے رگ و ریشے میں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سنسکرت میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی، سنسکرت میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ یہ ہندوستان آئے اور ہندوستان کے پجاریوں کے درمیان رہ کر انہوں نے سنسکرت زبان سیکھی، اور وہ یہاں کے سنسکرت لٹریچر میں اتنا اضافہ کرتے ہیں کہ یہاں کے جو پنڈت تھے، یہاں کے جو برہمن تھے، انہیں دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ آسمان سے اترے ہوئے ایک فرشتہ یا پھر جن ہے، انسان کے اندر اتنی مہارت ہو نہیں سکتی جتنی مہارت ہم البیرونی کے اندر دیکھتے ہیں۔ اور یہ پہلے لوگ تھے، یہاں کے ہندو پنڈت، یہاں کے ہندو برہمن، وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے البیرونی کو کہا کہ یہ بحر العلوم ہے، یہ سمندر ہے علم کا، علم کے سمندر ہیں، یہ لقب دینے والے یہی یہاں کے ہندو پنڈت تھے۔ ان کی مہارت دیکھ کر انہیں دیکھ کر بڑا تعجب کرتے تھے۔ البیرونی وہ آدمی تھے جو برہمنوں کے درمیان بیٹھ کر انہیں پاٹ پڑھایا کرتے تھے، ورنہ برہمن ایسے نسل سے ان کا تعلق ہے جو فورن چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔
बैरूनी चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन इनकी महारत इतनी पहुंची हुई थी, इतनी इनकी शोहरत इतनी पहुंची हुई थी कि वो मजबूर हुए कि इनके सामने अपने जानों को तह करें और इनसे इल्म हासिल करें। तो बड़े ताज्जुब से आज भी ये जो इनके माहिरीन हैं, जो संस्कृत लिटरेचर के माहिरीन हैं या यहाँ के आयुर्वेदा के माहिरीन हैं, वो इनका नाम बड़ी इज्जत और एहतराम से आज भी लेते हैं। तो अजीज दोस्तों, संस्कृत में इनकी गैर मामूली महारत थी। और उसके बाद आप यूरोपियन जमानों में गैर मामूली महारत हासिल थी। यूनानी जबान जो उस जमाने में जो इल्म की जबान मानी जाती थी, लैटिन जबान में इन्हें गैर मामूली महारत हासिल थी। सुरियानी जबान जो ईसाइयों की जबान है, बाइबल की जबान, इस जबान में गैर मामूली महारत हासिल थी। और उसके साथ साथ इन्हें इब्रानी जबान में गैर मामूली महारत हासिल थी। और उसके बाद इनके ताल्लुक से कहा जाता है कि एक जबान थी जिसे दारी जबान कहते हैं, जो ख्वारिज्म की खास जबान थी। ये जबान कोई जबान की हैसियत हासिल नहीं की हुई थी, ये जो लहजे थे, लेकिन ये और इब्न सीना ने मिलकर इसे जबान बनाया है। इसमें उलूम लिखे और एक जबान को इन्होंने मुस्तकिल ताकत दी, तकवीत दी, इसमें अल्फाज के बहमार लाए और यहां से जबान को तरक्की दी। अजीज दोस्तों, तो तसव्वुर करें कि किस हद तक इनकी महारत पहुंची हुई थी। हिंदुस्तान में उस जमाने में दो जबानें बोली जाती थी, राइज थी। ये दो जबानें समझिए कि ऑफिशियल जबानें थी। एक जबान संस्कृत जबान और दूसरी प्राकृत जबान। ये दोनों जबानों में गैर मामूली महारत हासिल थी। इसके अलावा इन पर रिसर्च करने वाले कहते हैं कि ऐसे पता चलता है कि हिंदुस्तान के सिर्फ ये दो जबानों में इन्हें महारत नहीं थी, बल्कि यहाँ के बहुत सारे लहजों से इनकी वाकिफियत थी। और इसके अलावा पंजाबी और पंजाब के इलाके में बोले जाने वाले बहुत सारी जबानों से इन्हें वाकिफियत थी। तो यानी समझिए कि जबानों का एक सरचश्मा, जबानों का मरकज, यानी आज के एतबार से समझिए कि ये जो एप्स हैं, गूगल एप्स, उससे कई दर्जे ये थे जिन्होंने जबानों का इन्होंने अपने अंदर वो एहसास पैदा किया, वो शगफ पैदा किया, जिन्हें देखकर लोग आज भी अशश करते हैं। तो ये इनकी महारत थी अजीज दोस्तों। और और हम जब आगे बढ़ते हैं तो इनके बचपन का वाकया मैंने आपको बताया। और ये जब नौजवान हुए तो इनका पता उस वक्त चलता है कि जब ये नौजवान हुए, बालिग हुए और इल्मी हैसियत से अपने आप को इन्होंने सारी दुनिया में साबित कर लिया, अपना अपना लोहा मनवा लिया। तो इनका शुरू का दौर उस वक्त नजर आता है जब ये आले इराक के पास उनके दरबार में एक मुशीर की हैसियत से थे। इनकी इल्मी महारत को देखकर उस वक्त के बादशाह ने इन्हें अपने दरबार में रख लिया और इनसे राय मशवरे किया करता था। जब उनकी उम्र ज्यादा कुछ नहीं थी, 30-40 साल के आसपास थी। तो लगभग एक 10-15 साल उनके पास रहने के बाद ये सुल्तान काबूस के पास आते हैं और वहां पर एक तवील मुद्दत गुजारते हैं। और हमेशा जिंदगी भर इन्होंने सुल्तान काबूस बिन वाशमगीर की हमेशा इन्होंने तारीफ की और अपनी किताबों में बार बार जिक्र करते हैं। कहते हैं कि मेरी तरक्की के पीछे इस सुल्तान का बहुत बड़ा हाथ है, इसने मेरी ज़रूरियात पूरी की है और मेरे रिसर्चर्स के लिए जो लेबोरेटरीज की मुझे ज़रूरत पड़ती थी और दूसरे सामान की ज़रूरत पड़ती थी, इस बादशाह ने मुहैया की। और इस बादशाह ने हमेशा मेरी हिम्मत अफजाई की और मुझे तरक्की पहुंचाने में, तरक्की के ऊंचे मराहल तय करने में इस बादशाह का हाथ था। और इस बादशाह के पास एक मुद्दत तक जिंदा रहे। लेकिन इस बादशाह और ख्वारिज़्म शाह के दरमियान एक लड़ाई होती है, उसमें बादशाह कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद ख्वारिज़्म शाह, जो उस वक्त के ख्वारिज़्म का बादशाह था, वो बैरूनी को अपने हाथों हाथ लेता है और बैरूनी को अपने दरबार में रखता है, बड़ी इज्जत की नज़र से देखता है और इनसे राय मशवरे करता है और इन्हें इल्मी सरगर्मियों को बाकी रखने का हमेशा उसका हुक्म होता है। और उनके पूरे रास्ते उसने आसान कर दिए थे। ख्वारिज़्म शाह के पास लगभग इन्होंने 7 साल गुजारे। और उसके बाद ये आलम दुनिया के मंजर आम में उस वक्त आते हैं जब ये महमूद गजनवी के पास आते हैं। महमूद गजनवी, जिसने हिंदुस्तान की तरफ उसने बहुत दूर तक जमीनों को रोंदा, बहुत दूर तक अपनी सल्तनत फैलाई, वो उस तरफ भी अपनी सल्तनत को फैलाने में मसरूफ था। गजनी महमूद गजनवी के ताल्लुक से कहा जाता है कि इसकी सोच जमीन फैलाने के एतबार से सिकंदर जैसी थी और ये चाहता था कि दुनिया में बहुत बड़े हिस्से में इसकी हुकूमत हो, इंसाफ कायम करें। और वो उसका अहल था, ताकत थी, खुदा तरसी इसके अंदर थी और इसके अंदर वो तकवा था और उसके बाद जफाकश, मेहनती और इल्म दोस्त, हर औसाफ इसके अंदर थे, जिसकी वजह से ये अपनी सल्तनत की वसअत की जो उसने सोची, बिल्कुल ठीक सोची। बहरहाल जब ये ख्वारिज़्म पर इसका हमला हुआ तो ख्वारिज़्म शाह की लड़ाई में ख्वारिज़्म शाह की वफात हो जाती है और बैरूनी को बाकायदा कैद करके
गजनवी खानदान की जो फौज थी वो लेकर गजना पहुंचती है। ये पहली मर्तबा जिसमें अल बैरूनी गजना पहुंचते हैं। गजना में एक कैदी की हैसियत से रहते हैं। अपनी बाज़ किताबों में उस दौर का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये ऐसा दौर था जो मुझ पर बहुत सख्त गुजरा। मेरी बहुत सारी फ्रीडम को इन्होंने छीन लिया। मैं बहुत मजबूर था उस ज़माने में। मेरी बहुत सारी किताबों को इन्होंने छीन लिया। मैं कैद में कई सालों तक पड़ा रहा। उसके बाद बैरूनी के हक में यह फैसला हुआ कि बैरूनी को कत्ल कर दिया जाए। वहाँ के कोर्ट ने फैसला किया, क्योंकि ये कैप्टिव की हैसियत से लाए गए थे, ख्वारिज़म शाह की बस्ती से लाए गए थे। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के जजेस ने बैरूनी और दूसरे लोगों पर ये सज़ा जारी की कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। तो जब बैरूनी की कत्ल की बात आई तो गजनवी ख़ानदान के, जो महमूद गजनवी की हुकूमत हो रही थी, तो उनके दरबार में बाज़ लोग उठकर एहतिजाज करते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, कहते हैं कि अल बैरूनी एक बहुत बड़ा आदमी है, बैरूनी एक बहुत बड़ा साइंसदान है, इसका जहन साइंटिफिक जहन है और रिसर्च में इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये जीता जागता एक बहुत बड़ा अजूबा है। इसे कत्ल करके बेवकूफ़ी की हरकत नहीं करनी चाहिए। तो लोगों ने एहतजाज किया। तो महमूद गजनवी को मालूम हुआ कि अल बैरूनी कौन है। तो बाकायदा अल बैरूनी को मजलिस में लाया जाता है और महमूद गजनवी चंद दिनों तक दरबार में अल बैरूनी को देखता है। और देखने के बाद महमूद गजनवी को पता चलता है कि वाकई एक अनोखा आलिम है, एक बहुत ही अनोखा आलिम है और एक खजाना है जो अपने सीने में रखता है। तो उसके बाद से महमूद गजनवी ने अल बैरूनी की जिंदगी को बिल्कुल आसान कर दिया और बैरूनी की पूरी इज्जत की। और बैरूनी से चंद दिनों के लिए जो जो मेहनतें ली गई, जो परेशानियां हुई, उसके बदले महमूद गजनवी और बेहतरीन जिंदगी अता करता है। और महमूद गजनवी ने इसे बैरूनी को खुली छूट दे रखी थी कि वो जैसे चाहे पैसे सर्व करें, जैसे चाहे अपनी जिंदगी गुजारें। और महमूद गजनवी काफ़ी हद तक बैरूनी से मुतासिर हो जाता है। और जब बैरूनी अपने जो है रिसर्चर्स के लिए जब बेतहा पैसे खर्च कर रहा था, हुकूमत के ख़जाने से लेकर हुकूमत के ख़जाने को लुटा रहा था, तो महमूद गजनवी के वज़रा और मुशीरीन ने कहा कि ये तो हद से ज़्यादा खर्च हो रहा है। लेकिन महमूद गजनवी ने उफ तक नहीं कहा, बैरूनी के हर खर्च को बर्दाश्त करता रहा और उसे तरक्की, इल्मी एतबार से तरक्की, रिसर्च के एतबार से तरक्की करने के लिए हर रास्ते आसान करता रहा। ये थे अजीज़ दोस्तों महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के ज़माने में लगभग 7-8 साल तक बैरूनी रहे और उसके बाद महमूद गजनवी की वफ़ात हो जाती है। तो महमूद गजनवी का लड़का मसऊद अपनी हुकूमत को पहुंचता है। तो मसऊद की हुकूमत लगभग 12 साल की रही और मसऊद बैरूनी को बहुत ज़्यादा चाहता था। अजीज़ दोस्तों, बैरूनी जो शख्सियत थी वो आलम इस्लामी से उनका ताल्लुक था, मुसलमान थे और सुन्नी थे। और इनके अंदर कहा जाता है कि अहले बैत की तारीफ, अहले बैत के मद्दाह हुआ करते थे, इसमें कोई शक नहीं। और उस जमाने में आमतौर पर उलमा इस चीज़ को इख्तियार किए हुए थे कि क्योंकि बनु हाशिम और आले बैत पर उस जमाने में बाज़ इलाकों में जुल्म हुआ करता था। बहरहाल, तो ये जो थे ये इनकी हैसियत थी। लेकिन ये मुसलमान होने की वजह से कभी भी इन्होंने अपनी तहकीकात में गैर मुसलमानों पर जुल्म नहीं किया। जब कोई आदमी इनकी किताबुल हिंद पढ़ता है तो ताज्जुब से देखता है कि कैसे इन्होंने हिंदू मजहब की तरफदारी की, हिंदुओं की तरफदारी की और हिंदुओं की जो हक बात है उन्होंने बयान की, इसमें कोई उन्होंने एहतराज नहीं किया। लेकिन साथ साथ मुदाफात करते जा रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, उनके रस्म रिवाज की जस्टिफाई कर रहे हैं और उनके अकायद को जस्टिफाई कर रहे हैं। और ये हमेशा कहते हुए इनकी किताबों में नजर आते हैं कि हिंदू ये भी एक ईसाई जैसे हैं। ईसाइयों के ताल्लुक से मुसलमान जो नरमी बरतते हैं, हिंदू भी नरमी के लिए ज्यादा मुस्तहिक हैं, इनके साथ भी नरमी बरतनी चाहिए। और हिंदुओं पर मुस्तकिल किताब लिखी दोस्तों, जिसका नाम किताबुल हिंद था। इसका तर्जुमा सखाव ने किया, जिसके जो है ताल्लुक से मैंने बताया, और ये 2 जिल्दों में उर्दू में शाया हुई है। तो ये अल बैरूनी की जो शख्सियत थी, इस पर मेहनत करने वाले यूरोपियन स्कॉलर्स थे दोस्तों। बहुत सारे स्कॉलर्स का नाम आता है, न्यूलियन और उसके बाद सखावत तो था ही, और उसके अलावा बहुत सारे लगभग 6-7 ऐसे बड़े बड़े स्कॉलर्स थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को बैरूनी के लिए डेडिकेट कर दिया। बैरूनी की किताबों को पढ़ना और उससे रुमूज औकाफ निकालना, ये इनका काम हो गया था अजीज दोस्तों। और हिंदुस्तान में भी थे। हिंदुस्तान में बर्नी नामी एक बहुत बड़े मौर्रिख जो बैरूनी के दीवाने थे और उनकी जो है पूरी मेहनत बैरूनी की किताबों पर करते थे। और उसी तरीके से इनायतुल्लाह अब्दुल्ला खान
اور دوسرے ماہرین ہندوستان کے وہ بھی کافی بیرونی کی لٹریچر کی خدمت کرتے ہیں. بہرحال بیرونی کو اجاگر کرنے میں یہ اسکالرز کا بہت بڑا ہاتھ تھا عزیز دوستو. تو مسعود کے زمانے میں مجلس میں آتے ہیں, دربار میں آتے ہیں, اور مسعود سے کافی متاثر تھے, ہمیشہ مسعود کی تعریف کرتے تھے بیرونی, اور مسعود کے لیے انہوں نے القانون المسعودی کا وہ عظیم معرکۃ الآراء کتاب لکھا, اور جس کے بدلے میں نے بتایا ایک ہاتھی بھر, ایک ہاتھی کے وزن کے برابر چاندی کو تول کر بطور تحفہ یہ پیش بہا قیمتی تحفہ دیا گیا. تو بیرونی رد کر دیا, کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے زندگی میں ان چیزوں کو حاصل کرنا میرے لیے کافی ہے جو میرے ضروریات سے ان کا تعلق ہے. اور بقیہ پوری زندگی انہوں نے علم کی خدمت میں صرف کی, اور وہ ایسا علم جو اس وقت لوگ اس کی خدمت نہیں کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے عزیز دوستو, مسلمان علماء نہ کہ صرف عربی اور علوم اسلامیہ کی ترقی کی انہوں نے محنتیں کی, کاوشیں کی, بلکہ دنیاوی علوم میں بھی آگے آگے تھے, دنیاوی علوم میں بھی آگے آگے تھے. یہ بیرونی ایسے آدمی تھے جنہوں نے نئے سائنسز کو ایجاد کیا. کارٹوگرافی, جیوڈیسی اور کلیمیٹالوجی میں ان کی ایسی تحقیقات ہیں جو سب سے پہلے یہی تحقیق کرنے والے ہیں. ان کی بہت ساری کتابوں کا بھی ترجمہ ہوا, چند کتابوں کا ذکر کرتا ہوں. ایک کتاب ہے کرونالوجی آف اینشینٹ انڈیا, کرونالوجی آف اینشینٹ انڈیا, یہ ان کی مشہور کتاب ہے, یہ بھی انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. اسی طریقے سے کرونالوجی آف اینشینٹ نیشنز, قدیم عربی میں کتاب ہے الآثار الباقیہ, اس کا جو ہے ترجمہ ہوا, سخاو نے اس کا ترجمہ کیا. اور اس کے بعد کتاب الہند, جسے انگلش میں اس کا ترجمہ ہوا البیرونیس انڈیا. اور اس کے بعد ایک مشہور کتاب جس کا نام تھا دا ڈٹرمنیشن آف دا کوآرڈینیٹس آف پوزیشنز فار دا کریکشن آف ڈسٹنس بٹوین سٹیز, یعنی بستیوں کے درمیان جو فاصلے ہیں اس پر ان کا مستقل ریسرچ تھا. اس سے پہلے کسی نے ایسا ریسرچ نہیں کیا. یہ میں آپ کو جو نام پڑھ رہا ہوں یہ اصل میں پہلے یہ کتاب جرمن میں ٹرانسلیشن ہوئی, پھر اسے انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا. یہ پوری کتاب میں آپ کو یورپ کی دنیا میں ملیں گی. آپ کو ہندوستان میں کسی بھی مسلمان عالم کو آج اس کا اہتمام برتتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے, کیونکہ یہ وہ ان کی زیادہ اہمیت جانتے ہیں ہم مسلمانوں سے. اور اسی طریقے سے ان کی آخری کتاب کتاب الصیدلہ, اس کا نام تھا دا بک آف میڈیکل ڈرگز. اسے جو ہے ڈاکٹر مائکس, یہ بھی جرمن اسکالر تھے, انہوں نے اس کا ترجمہ کیا, پھر انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا. تو ان کی زندگی کی آخری کتاب تھی کتاب الصیدلہ, بیرونی کی زندگی کی آخری کتاب تھی. تو المسعود کے زمانے میں انہیں کافی ترقی ملی, اور اس کے بعد مسعود کے بعد المودود, جو مسعود کے لڑکے تھے وہ غزنوی خاندان کے بادشاہ بنتے ہیں. ان کے زمانے میں البیرونی کی وفات ہوتی ہے, تو لگ بھگ 77 سال کی زندگی گزارنے کے بعد یہ وفات پا جاتے ہیں. علم حاصل کرنے کا ان کے اندر اتنا سوز, اتنی تشنگی تھی کہ میں ایک واقعہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں. یہ واقعہ ہے جب یہ مرض موت میں تھے, وفات کے قریب آ گئے تھے, نزا کی حالت تھی, نازک حالت تھی. اس عالم میں ان کی زیارت کرنے کے لیے ایک بہت بڑے سائنسدان, مسلمان سائنسدان آتے ہیں جن کا نام تھا الوالجی. وہ ان کے پاس آتے ہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے, عیادت کرنے کے لیے. البیرونی اس حالت میں مرگ مرض میں پڑے ہوئے ہیں, بستر میں پڑے ہوئے ہیں. اس حالت میں علم الہیئت کے تعلق سے ایک مسئلہ چھیڑتے ہیں, اور الوالجی سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے رائے کا اظہار کریں. گفتگو کر رہے ہیں, اس علمی مسئلے کو لے کر گفتگو کر رہے ہیں. الوالجی جو تھے وہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ اس حالت میں اس موضوع پر بحث کرنے کی کیا ضرورت, آپ خود پہلے سے پریشان ہیں, نزاکت ہے آپ کے اندر, آپ اس موضوع پر اللہ کے لیے بحث نہ کریں, آپ راحت لیں, انشاءاللہ جب آپ ترندس ہو جائیں گے ہم گفتگو کریں گے. تو البیرونی نے کہا کہ نہیں, میں اس مسئلے کے علم سے کورا رہ کر اللہ کے پاس پہنچنا میرے نزدیک زیادہ افضل نہیں, بنسبت اس کے کہ میں اس کے علم کو جان کر اللہ کے سامنے حاضری دوں. یعنی جان کر اللہ کے پاس جانا یہ زیادہ بہتر سمجھتے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ الوالجی نے گفتگو کی, اور انہوں نے گفتگو کی, اور اس گفتگو میں البیرونی کی بات آگے رہی, انہیں فوقیت حاصل ہوئی. اور اس کے بعد الوالجی کہتے ہیں کہ جب میں گھر چھوڑ کر جا رہا تھا تو پیچھے سے مجھے خبر سنائی گئی کہ البیرونی وفات پا گئے, البیرونی وفات پا گئے ہیں. تو عزیز دوستو, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک یہ علم سوز آدمی تھے. اور ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب کی تلاش میں 40 سال صرف کر دی, ایک کتاب کی تلاش میں. اس کتاب کا نام تھا سفر الاسرار, لکھنے والے مؤلف کا نام تھا المانی. انہوں نے 40 سال تک اس کتاب کی دریافت کی, لوگوں کو بھیجا, ساری دنیا میں لوگوں کو بھیجا تاکہ انہیں اس کتاب کے تعلق سے خبر مل جائے, لیکن خبر نہیں ملی. تو 40 سال کے بعد جب ایک کتاب دریافت ہوئی, ان کے سامنے کتاب پیش کی گئی, تو کہتے ہیں, بیرونی کہتے ہیں کہ گویا کہ پیاسے کو پینے کے لیے پانی دیا گیا ہے. یعنی ان کی تشنگی دیکھیے, ان کی علم سوزی دیکھیے. کہتے ہیں کہ 40 سال سے جو میرا پیاس تھا وہ اب بجھا ہے.
تو عزیز دوستو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے انہیں علم سے شغف دیا تھا. اور ان کی کتابوں کے تعلق سے عزیز دوستو یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کی کتابیں لگ بھگ 183 سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں اس زمانے میں. اور یہ 183 کتابوں میں صرف 12 کتابوں کا ترجمہ ہوا ہے. صرف 12 کتابیں پڑھ کر یورپ چلا رہا ہے اور یورپ کہہ رہا ہے کہ مسلمان انہیں لے کر سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتے صرف 12 کتابیں پڑھ کر. اور 41 کتابیں 40 پر ایک یعنی 41 ایسی کتابیں ہیں جو آج بھی مینوسکرپٹ کے حیثیت سے ساری دنیا کی لائبریری میں موجود ہیں. یعنی 183 کتابوں میں 41 کتابوں کو آپ نکال لیں تو بقیہ کتابیں کہاں چلی گئی. یعنی 140 کتابیں ان کی آج دنیا میں موجود نہیں ہے. سبحان اللہ. اگر وہ کتابیں موجود ہوتی تو سبحان اللہ کس حد تک ان کا کنٹریبیوشن ہوتا اور کیا کیا علوم تھے جس پر ان کی تحقیقات نہیں ہوئی ہوگی اور وہ کون سے ان کے اہم تحقیقات تھے اور کیا باتیں وہ بتانا چاہتے تھے. اور علم کا پیش بہا سرمایہ عزیز دوستو آج ہمارے پاس نہیں ہے. صرف 12 کتابوں کا ترجمہ ہے اور اس کا یہ عالم دیکھ رہے ہیں آپ کہ یورپ کیا چلا رہا ہے. تو ایسے عزیز دوستو 140 کتابیں ان کی یہ جو ہے گم ہو گئیں. ایسے ہمارے علماء جو مختلف فنون میں اپنی کتابیں لکھے ہیں ان کی بہت ساری کتابیں گم ہو گئیں. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو بھی سرمایہ آج ہمارے پاس ہے عالم اسلامی کا جو علمی سرمایہ جو آج ہے یہ سمجھیے کہ 1/4 ہے. یعنی 25% جو ہے آج ہمارے درمیان ہے. بقیہ 75% گم ہو گئے, جلا دیے گئے, لڑائی میں برباد ہو گئے اور کسی نہ کسی اعتبار سے مفقود ہو گئے. اور یہ جو 25% جو بقیہ ہمارے پاس علمی سرمایہ پہنچا اس میں سمجھیے کہ عزیز دوستو 80% یورپ اپنے پاس لے کر چلا گیا. برلن میں, انگلینڈ کے اندر, لنڈن کے اندر, پیرس کے اندر, وہاں کے مینوسکرپٹ لائبریریز میں آج دیکھیں گے کہ بہت زیادہ عربی کتابیں ہیں. یہ اصل میں جب عالم اسلامیہ پر انہوں نے حملہ کیا یہاں کی لائبریریوں کو لوٹ لوٹ کر انہوں نے اپنے لائبریریوں کو بھر لیا. جب کوئی عالم آج تحقیق کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے, ریسرچ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ بہت بڑی قیمت میں یہ مینوسکرپٹس بیچتے ہیں عزیز دوستو. تو اسے پتا چلے گا کہ یہ کس اعتبار سے عالم اسلامیہ کے علوم کو انہوں نے چرایا, یہی لفظ صحیح ہوگا, چرایا اور انہوں نے وہاں پر اسے بیچا اور وہ خود فائدہ اٹھائے. بہت سارے اسلامی تحقیقات, اسلامی ریسرچرز کو انہوں نے اپنے ریسرچرز میں شمار کر دیے. کتنے علماء ہیں اسلامی علماء جن کے ریسرچرز پر فیراڈے انحصار کرتا ہے, آئیزک نیوٹن انحصار کرتا ہے, البرٹ آئنسٹائن انحصار کرتا ہے. کتنے یورپین اسکالرز ہیں جن کے نام لے کر آج ہم تالیاں پیٹتے ہیں, کہتے ہیں کہ کیا ان کی تحقیقات ہیں. یاد رکھ لیجیے عزیز دوستو ان کے پیچھے اسلامی اسکالرز ہیں. اور اس انداز سے یہ اب اسلامی اسکالرز کے نام اپنے پاس لکھے ہوئے ہیں, پڑھنے والا سمجھے گا کہ یہ ان کے اسکالرز ہیں. جیسے اب مثال کے طور پر دیکھیے الگوریتم, پڑھنے والا کہے گا کہ الگوریتم یہ کوئی یورپ کی پیشکش ہے, نہیں, یہ الخوارزمی کا بگاڑ ہے عزیز دوستو. البیرونی جب ہم عربی میں کہتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ عربی لفظ ہے, لیکن جب وہ اپنے انداز میں البرونی کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اٹالی اسکالر ہے. اس طریقے سے ابن سینا کو کہتے ہیں اویسینا. اس طریقے سے ان کی زبان میں جب یہ الفاظ گئے گویا کہ ایسے ہو گئے کہ اسکالرز بھی انہی کے ہیں. ایسا نہیں عزیز دوستو. تو یورپ کی بنیاد عزیز دوستو اسلامی علوم اور اسلامی اسکالرز پر ہے. الجبروتی ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں, ان کے پاس مصر کے اندر اس زمانے میں لگ بھگ سمجھے کہ 17ویں 16ویں صدی عیسوی میں یورپ سے بے تحاشا لوگ آتے اور ان کے پاس ڈھیر سارا علم حاصل کر جاتے. اور اس کے بعد ان کے ذہن ایسے تھے کہ جن کے پاس انہوں نے علم سیکھا ان کا احسان انہوں نے نہیں رکھا بلکہ الٹا اپنی پیشکش کہہ کے انہوں نے ثابت کر دیا جو ان کی چوری. اور ہم جانتے ہیں برٹش ان کے ذہن ایسے ہی ہوتے ہیں. تو عزیز دوستوں میں بتا رہا تھا کہ یہ ایسی شخصیت گزری ہے جو انتہائی زبردست شخصیت گزری ہے جن کے تعلق سے ہم بہت کم جانتے ہیں. یہ آدھے گھنٹے میں پتہ نہیں میں کیا بتاؤں کیا چھوڑوں, بہت سارا میرے سامنے مواد میں نے جمع کیا ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ بہت ساری اہم باتیں آپ کے سامنے لاؤں. اور اسی طریقے سے کتاب الہند کے تعلق سے میں بتانا چاہوں گا. معاف کیجئے کہ تقریر تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن تھوڑا برداشت کیجئے تاکہ میں چاہتا ہوں کہ اس تقریر میں ان کی اہم باتیں سامنے آپ کے آ جائیں. کتاب الہند ایک بہت مشہور کتاب ہے. کتاب الہند ایک ایسی کتاب ہے جس نے یورپ کو اور دوسرے عالم کو ہندوستان سے تعارف کروایا. اس کا ترجمہ ہونے کے بعد یورپ میں بہت سارے لوگوں نے اسے پڑھا اور اس سے پہلے اس کتاب کو پڑھ کر لوگوں نے ہندوستان کے تعلق سے ساری دنیا کو بتاتے ہیں. اور اس کتاب کے اندر بیرونی نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی, ہندوستان کے فلسفے پر, ہندوستان کے ادب پر, ہندوستان کی زبان پر, ہندوستانی جغرافیہ. یہ ایسے اسکالر ہیں جنہیں غیر معمولی مہارت حاصل تھی جغرافی میں,
जियोग्राफी में ऐसे माहिर सारी दुनिया में अजीज दोस्तों नहीं गुजरे, और उस जमाने में लोग इन्हें डाविंशी, लियोनार्डो डाविंशी से जोड़ते हैं, और दोनों को जोड़कर कंपैरिजन करने के बाद स्कॉलर्स कहते हैं कि लियोनार्डो डाविंशी से बहुत आगे हैं अल-बैरूनी, क्योंकि लियोनार्डो डाविंशी का दौर ये 15वीं 16वीं सदी का दौर था, ये 11वीं सदी ईस्वी से इनका ताल्लुक था, यानी 400 साल पहले। और 400 साल पहले इनकी जो तहकीकात, इनकी जो पहुंच थी, जिनके से फायदा उठाकर डाविंशी जैसे और दूसरे बड़े बड़े जो स्कॉलर्स बने, ये इनकी किताबों से फायदा उठाकर पढ़े, तो इनसे कंपेयर करना गलत है, ये कहते हैं। तो ये जो किताबुल हिंद है, इसमें हिंदुस्तान के उलूम पर, हिंदुस्तान की जोग्राफियाई हैसियत, सवाहिल हिंदुस्तान के है ना, यानी जोग्राफिया हैसियत से हिंदुस्तान पर मुस्तकिल तहकीक इसके अंदर मौजूद है। और उसके बाद हिंदुस्तान के जो मजहब के ताल्लुक से जो गुफ्तगू है, हिंदू मजहब के ताल्लुक से गुफ्तगू है, जिसे हिंदू आज भी पढ़कर अशश करते हैं कि ये कैसे इन्होंने तहकीक कर ली। और हिंदू कौम के ताल्लुक से कहते हैं कि हिंदू कौम में दो हैं, एक है हिंदू खवास, एक है हिंदू अवाम। हिंदू अवाम, अवाम हिंदू, इनका ताल्लुक ऐसे अकायद से है जो आज हम देखते हैं, यानी बुत परस्ती ये अवाम के पास है। ये खुदा को जानवरों में देखने की कोशिश करते हैं, पत्थरों में देखने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इनके पास पूजा पाठ हैं, और ऐसी ऐसी चीजें हैं जो अकल के खिलाफ हैं कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि हिंदू खवास, हिंदू में जो स्कॉलर्स हैं, हिंदू के जो खास खास लोग हैं, वो जानते हैं कि इन पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा हुआ, ये बैरूनी कहते हैं, और वो तौहीद के मानने वाले हैं, और वो अल्लाह को रहीम रहमान मानते हैं, अल्लाह को राज़िक मानते हैं, अल्लाह एक ही की इबादत करते हैं। हिंदू खवास के ताल्लुक से कहते हैं कि इनके पास तौहीद का वो पेश बहा सरमाया मौजूद है, आज भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, ये आज भी हम देखते हैं अजीज दोस्तों। ये अवाम के पास ये बुत परस्ती है, अवाम के पास ये समझिए कि ये खुजाबलात, ये जो जितने भी हम देखते हैं, ये अवाम के पास है। इनके जो खवास हैं वो जानते हैं कि हक क्या है। इनके जो खवास हैं वो कहते हैं कि ये सब हमने, इन्हें जो है चूंकि अवाम है, ज़्यादा ज़हन नहीं रखते, ज़्यादा इल्म नहीं रखते, इन्हें हम मसरूफ़ रखने के लिए, अल्लाह अल्लाह के जो है नाम को इनकी ज़बान में रटवाने के लिए हम इन्हें ऐसी चीज़ें करने छोड़ते हैं। और इस पर रद्द करता है अल-बैरून, रद्द करते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अल्लाह के मामले में इन्हें एहतियात बरतना चाहिए। और उसके बाद हिंदू के अंदर जो बुत परस्ती है, इसे और आलम अरब के अंदर जो बुत परस्ती थी, इसे कंपेयर करते हैं, तकाबुली मुताला करते हैं, और कहते हैं कि आप जैसे अरबों के अंदर तरक्की आई, वैसे इनके अंदर भी तरक्की आ सकती है, तो हिंदुओं को हकीर नजर से देखना नहीं चाहिए। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, महमूद गजनवी, जिन्हें हिंदू कट्टर मुसलमान कहते हैं, और वो चूंकि हिंदू बादशाहों से मुसलसल लड़ाई लड़ लड़के वो काफी कट्टर हो चुके थे हिंदू मजहब और हिंदुओं को लेकर। याद रख लीजिए अजीज दोस्तों, ये कट्टरपन को घुलाने वाले महमूद गजनवी से लंबी लंबी बहसें करके और ऐसी किताबें लिख के महमूद गजनवी को बताया कि नहीं, हिंदू जो हैं ये आपके एहसानात के मुस्तहक हैं, इनके साथ नरमी बरतनी चाहिए। और यहां तक महमूद गजनवी को पहुंचा दिया कि महमूद गजनवी ने सिक्के बनाए, कॉइन्स बनाए, तो कॉइन्स में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को संस्कृत जबान में छपवाया। यानी संस्कृत जबान हिंदू कल्चर से नफरत करने वाले इस शख्स को बैरूनी ने बदलाया, और बैरूनी ने बताया कि इनके अंदर क्या क्या खूबियां हैं। तो महमूद गजनवी नरम पड़े और अपने सिक्के में संस्कृत का जो है इन्होंने इस्तेमाल किया, और संस्कृत जबान को अफगानिस्तान में आम किया, दूसरी चीज़ों को उन्होंने अल-बैरूनी की वजह से। तो अजीज दोस्तों, अल-बैरूनी हिंदू मजहब की मुदाफात करता है, गलतियों को सही नहीं करता, गलती है, लेकिन मुदाफा जस्टिफिकेशन करता है, उनके लिए उजुर और रीजंस बयान करता है, जो एक इंसाफ पसंद रिसर्च के स्कॉलर के लिए जरूरत है। रिसर्च करने वाला इंसाफ पसंद हो, है ना, उसके अंदर गैर जानिबदाराना तहकीक हो, एक तरफ मायल ना हो जाए, असबियत उसके अंदर ना हो। और ये सारी दुनिया को बताने वाले बैरूनी थे, जिन्होंने बताया कि देखो मैं मुसलमान हूं, लेकिन मेरी तहकीक में मैं कभी भी मुसलमानों की तरफदारी करके दूसरों को गलत साबित करने की मैंने कभी भी कोशिश नहीं की, हर फर्द के लिए उनकी खूबियां मैंने बताई। तो अजीज दोस्तों, किताबुल हिंद में इस तरीके से हिंदू मजहब की जो है उनके रिवाज के ताल्लुक से बातें बताते हैं, आदात के ताल्लुक से बातें बताते हैं, और शादियों के ताल्लुक से कहते हैं कि मर्द इनके अंदर एक से ज्यादा शादी करते हैं, मर्द इनके अंदर एक से ज्यादा शादी करते हैं, और अगर किसी औरत का शौहर मर जाता है तो जिंदगी भर वो बेवा रहती है, और वो सती के सिस्टम में चली जाती है, अपने आप को जला लेती है, और अपने आप को जलाना वो ज्यादा बेहतर समझती है। और 4 तबकों के ताल्लुक से, ब्राह्मण, वैश्वा, क्षत्रिय और शूद्र, ये 4 तबकों के ताल्लुक से तफसील से गुफ्तगू करते हैं। कहते हैं कि एक ऐसी चीज है जो हिंदू मजहब की समझिए कि खामी है,
اگر یہ نہ ہوتا تو ہندو مذہب کے اندر لوگ اتنے زیادہ تبدیل نہیں ہوتے. تو یہ 4 طبقوں میں زیادہ تفصیل ان کی موجود ہے، اور بھی بہت ساری باتیں عزیز دوستوں. اور ان کی تحقیق میں آخری بات بتانا چاہتا ہوں، ان کے اندر خوبی یہ تھی کہ یہ تقابلی مطالعہ کرتے تھے. کمپیریزن ان کے اندر تھا، کمپیریزن کر کے اپنی بات لکھتے تھے. تو تقابلی مطالعہ ان کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا تھا. اور اس کے بعد دوسری خوبی یہ تھی کہ ہر چیز کی تہ میں پہنچنے کی کوشش کرتے، ہر چیز کی تہ میں پہنچنے کی کوشش کرتے. اور یہ تہ میں پہنچنے کی جستجو عزیز دوستو انہیں مختلف زبانیں سیکھنے پر مجبور کرتی ہیں. سنسکرت زبان انہوں نے سیکھی اس وجہ سے کہ ہندو مذہب کو جانے، ہندو قوم کو جانے. جب وہ ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ یہ اپنی زبان بول رہے ہیں، اور لوگوں سے جب پوچھا تو لوگوں نے ان یہ بات بتائی، کہا کہ نہیں، حقیقت جاننا ہے تو تہ تک پہنچنا ہے. تو انہوں نے سنسکرت زبان میں غیر معمولی مہارت حاصل کی اور تہ تک پہنچتے ہیں. اپنشدس پڑھتے ہیں، وید پڑھتے ہیں، پاتانجلی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہندو مذہب کی نمائندگی کرتے ہیں، ہندو مذہب کی طرفداری کرتے ہیں. تو تہ تک پہنچنا ایک ریسرچ اسکالر کے لیے بہت ضروری ہے. اوپری باتیں، سطحی باتیں نہ ہوں، گہرائی میں جائیں. اور جس تعلق سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو سورسز لکھے گئے ہیں، سورسز سے بات نکالنے کے اندر خوبی تھی ان کی. ادھر ادھر کی باتیں نقل نہیں کرتے، ان کے اندر جو سورسز ہیں، مراجع و مصادر ہیں، ان سے باتیں نکالتے تھے. اور اس کے بعد یہ اپنی ریسرچ لکھنے سے پہلے عزیز دوستو اس علاقے میں پہنچتے اور لوگوں سے زیادہ گفتگو کرتے، ان کے درمیان رہتے، سوال جواب کا سلسلہ ان کے پاس تھا، ڈسکشن ان کی کتابوں میں دیکھنے کو ملتا ہے. اور یہ ترجمے پر اعتماد نہیں کرتے، جو بھی ترجمے ہوئے ہیں اس پر اعتماد نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ ترجمے کرنے والے غلطی کرتے ہیں عام طور پر، یہ اپنے زمانے کی بات بتا رہے ہیں. تو یہ ترجموں پر، ان کی جتنی بھی تحقیقاتی ترجموں پر انہوں نے انحصار نہیں کیا، اعتماد نہیں کیا، بلکہ یہ ہر علم کو اس کی کتابوں میں پڑھتے، یونانی کتابوں کو یونانی زبان میں پڑھتے، سریانی کتابوں کو سریانی زبان میں پڑھتے، ترجمے میں یہ انحصار نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے کتابوں میں جو کوٹیشنز تھی اس پر بھی اعتماد نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں کہ نقل کرنے والے ہمیشہ بہت ساری باتیں چھوڑ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ سیدھے براہ راست سورس تک پہنچنے کی کوشش کرتے. عزیز دوستو ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں میں نے جمع کی ہیں، بہت ساری باتیں کہنے کی ہیں، لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے. ان کی آخری کتاب الصیدلہ، بک آف میڈیسنل ڈرگز، یعنی میڈیسنس میں بھی انہوں نے کام کیا ہے. تصور کریں کس زمانے کے تھے اور کس زمانے میں انہوں نے کام کیا. اور یہ بہت بڑا عالم، یہ اپنے اندر ایک عالم رکھنے والا عالم. 440 ہجری میں اس کی وفات ہوتی ہے. اور وقت کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اور آپ ایسی شخصیتوں کو کھوج نکالیں اور انہیں برسر عام میں لائیں اور ساری دنیا کو بتائیں کہ دیکھو یہ ہے اسلام کی دین. البیرونی کو البیرونی بنانے والا اسلام تھا عزیز دوست. اس کے اندر انصاف کا جو عدل اور انصاف کا جو ترازو تھا یہ دینے والا اسلام تھا عزیز دوست. تو اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم غزنوی سلطنت کے بعد جو غوری سلطنت آئی، خاندان غلامانہ جنہیں کہتے ہیں، ان کے تعلق سے بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.